کرنا پڑے گا۔ پھر آپ سے نے فرمایا کہ بے حیائی کسی چیز میں نہیں آتی بلکہ اسے تذلیل کرتی ہے، اور حیا مزین کرتی ہے، کہ حیا وہ چیز ہے کہ جو انسان کو مزین کرتی ہے، اس کو خوبصورت بناتی ہے، اور اس کے اندر ایک اٹریکشن پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ جب اس سے کوئی برا عمل ہوتا ہے تو وہ اس سے ہچکچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو بے حیا شخص ہے تو وہ گناہ کرتا جاتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں نقصان پہنچاتا جاتا ہے، اور پھر اس میں اس کو رنج بھی نہیں ہوتا اور شرمندگی بھی نہیں ہوتی، تو وہ ایک اس کے لیے تذلیل کا باعث بن جاتی ہے۔ اور حیا کا ایک اور بھی پہلو ہے جو کہ مرد اور عورت کے ریلیشن کے سے متعلق ہے، کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جب باقی چیزوں کو فرماتے ہیں کہ باقی چیزوں کو ہم نے انسان کے لیے مزین کیا، تو اس میں عورت کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے، کہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، ان باقی آگے چیزیں بھی شامل ہیں اس میں، کہ ہم نے مزین کر دیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، سب سے پہلے جو اٹریکشن جس کا ذکر کیا گیا وہ عورتوں کی ہے، تو اٹریکشن انسان کے اندر رکھ دی گئی، اور یہ بھی ایک امتحان ہے انسان کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا، تو اس کے لیے مختلف چیزوں سے اس کو جانچا جا رہا ہے، کہیں اس کو غربت سے جانچا جا رہا ہے، کہیں اس کو مال و دولت سے جانچا جا رہا ہے، کہیں اس کو حکمرانی عطا کر کے اس سے جانچا جا رہا ہے، کہیں اس کو غلامی میں ڈال کے جانچا جا رہا ہے، تو یہ انسان کو مختلف طریقوں سے جانچا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک انسان کو جانچنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جانچنا چاہتے ہیں۔ یہ اٹریکشن تو رکھ دی گئی، یہ بہت ہی مضبوط موٹیو ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک رستہ طے کر دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے حلال رستہ ہے، اور یہ تمہارے لیے پروہیبٹڈ رستہ ہے، منع کیا ہوا رستہ ہے۔ تو ہمیں دیکھا جائے گا کہ آیا ہم جو حلال کیا گیا رستہ ہے اس کے مطابق چلتے ہیں یا حرام کردہ رستے پہ چلتے ہیں۔ تو جو لوگ تو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اس کو اور آخرت کے اوپر پختہ یقین رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حلال رستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جو آخرت کے بارے میں شک میں رہتے ہیں اور انہیں کچھ گمان سا ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا کہ آخرت ہے یا نہیں ہے، تو ان کے لیے دین کے اوپر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حیا کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اس کا کتنا عمل دخل ہے، یا ہم اس کے اوپر کتنا چل رہے ہیں، کیونکہ یہ ایمان کا ایک بہت اہم جز ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک شخص کے پاس سے گزرے جو لوگوں کو حیا پر نصیحت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے محبت کرو، کیونکہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو دیکھیں کہ کس قدر یہ امپورٹنس کا عامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاص طور پہ فرما رہے ہیں کہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہمیں اس تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے اور پھر اپنی زندگی کو جانچنا چاہیے کہ ہم اس پر کس حد تک عمل کر رہے ہیں، آیا ہماری نظروں پر کنٹرول ہے یا نہیں، آیا ہم اپنی زندگی میں، اور آج کل جہاں سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں، آپ باقی جو بھی سوشل میڈیا ہے جتنے بھی قسم کے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں آپ اپنی نظروں پہ کنٹرول رکھ رہے ہیں یا نہیں، باقی کنٹینٹ ہے جتنی بھی چیزیں اس میں آپ اپنے آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ تو آج کے دور میں خاص طور پہ اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے، اور جہاں یہ شرم و حیا ختم ہوتی جا رہی ہے تو معاشرے میں بہت سی خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کی ضرورت کو، اس چیز کی اہمیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہمیں ایک ٹیسٹ کے طور پر جب ہم لیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو اور ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہمیں جانچیں، اور جب انسان کو حقیقت سمجھ آ جائے گی اس زندگی کی تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ کہیں سے جا رہے ہیں اور آپ کہیں بازار سے گزر رہے ہیں، تو جس شخص کو پتہ ہے کہ مجھے جانچا جا رہا ہے، میرے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں،
اور اس کو پتہ ہے کہ میں اگر ادھر سے گزرتا ہوں، میں کہیں بد نظری کرتا ہوں، دائیں بائیں دیکھتا ہوں، تو وہ چیز ڈیفینیٹلی نوٹ ہوگی۔ تو جب اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ امتحان ہے کہ میں نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانا ہے اور اس میں میں نے اپنی نظروں کو سنبھال کے جانا ہے، اپنے دامن کو سمیٹ کے جانا ہے، تو اس کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ لیکن جس شخص کو کلیئر ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں اور کیوں مجھے بھیجا گیا ہوں، یہ سارا کچھ دنیا کا نظام کس لیے ہے، تو اس کے لیے ان چیزوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو سب سے اہم چیز، سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنا زندگی کا تعین کریں اور اس کو جانچیں کہ اس کا مقصد کیا تھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھیں، اور پھر ہمارے لیے یہ جتنے بھی مشکل امتحانات ہیں یہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، اور شرم و حیا جو ایمان کا حصہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کو اپنانا انسان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔